أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرتين۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 160۔ جنگ احد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے کیا کیا سمجھا رہا ہے اور مجھ سے کیا کیا چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس آیت میں اِن ينصركم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہیں غالب کرنا چاہے تو کوئی تمہیں اس غلبے سے روک نہیں سکتا، یعنی اگر تمہیں کوئی اللہ تمہیں فتح دینا چاہے تمہیں اس فتح سے روک نہیں سکتا۔ اِن يخذل لکم من فمن ذا الذی ینصرکم من بعد، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، یعنی اگر اللہ ارادہ کر لے کہ اب تمہیں شکست ہی دینا ہے، تمہیں ذلت ہی دینا ہے، تو کوئی ایسا انسان نہیں ہے، کوئی ایسی پاور نہیں ہے اللہ کے آگے کہ وہ تمہیں اس ذلت سے بچا سکے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ چاہتا ہے کہ مومن مجھ پہ ہی بھروسہ کریں۔ اب یہ مجھے سمجھنا ہے، اب اگر میں نے اس آیت کو یقین کے ساتھ لے لیا کہ میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے رزق کی فراوانی ہے، صحت ہے، اچھے تعلقات ہیں، بزنس ہے، گھر ہے، روحانی پرواز ہے، سب کچھ سب ملا کے سب کا، تو کوئی انسان ہم سے یہ لے نہیں سکتا۔ اگر اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ مجھے ذلیل کرنا چاہے، مجھے اللہ تعالیٰ غریب کرنا چاہے، مجھے اللہ تعالیٰ بیماری دے، مجھے مصیبتوں میں مبتلا کرے، تو کوئی میری یہ بیماری، یہ مصیبتیں، یہ غربت میری دور نہیں کر سکتا۔ تو لیکن آپ اس میں سمجھیں، ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، ایک اصول ہے۔ اب اللہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ اپنے نافرمانوں کو غالب کر دے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو غالب کرنے کے لیے، ایمانی قوت حاصل کرنے کے لیے، ایمانی فتح حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی امامت حاصل کرنے کے لیے طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ مخلصی اللہ کو اپنا واحد کارساز اور رب جاننا، اور اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دینا، یعنی آپ کی پوری زندگی کا ہر شعبہ اور ہر کام اور ہر لحظہ آپ کا اللہ کی فرما برداری اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرے، تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، کوئی پھر آپ پہ غالب نہیں آ سکتا، آپ کی ہمت کو کمزور نہیں کر سکتا، آپ کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، آپ کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں، اپنے کو نہ پہچانے، اللہ کی شان کو نہ پہچانے، اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں جانے، کیونکہ زندگی کا مقصد تو ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ، اور ہم اللہ سے ہدایت نہ لیں، ہدایت اللہ دینے والا ہے، لیکن اللہ سے مانگنی ہوگی، اب چاہنا ہوگا، مخلصی پیدا کرنی ہوگی، اللہ کو مقصد زندگی بنانا ہوگا، اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنا ہوگا،
وہ وقف کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ نے اپنی نیت کو خالص کر لیا، اس میں سے دنیا نکال دی. دنیا میں رہ رہے تو ظاہر ہے دنیا سے باہر تو نہیں نکل سکتے. دنیا کی تمام نعمتیں میرے لیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ تم اپنی مرضی کو چھوڑ دو، میری مرضی کو لے لو. تو اس کی مرضی قائم ہے، قرآن میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ہے. اب میں قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھتے ہوئے، اپنی نیت کو خالص کرتے ہوئے، اس دنیا کی جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے جس شکل میں مجھے دی ہے اس کو میں اللہ کی مرضی سے استعمال کروں گی تو کامیاب ہو جاؤں گی. اگر اس کی نافرمانی کروں گی تو ذلیل ہو جاؤں گی. پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے کہ تمہیں ہر مجھ پہ ہی بھروسہ کرنا ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ تم دنیا کے غلام ہو جاؤ، تم شوہر کے غلام ہو جاؤ، تم ماں باپ کے غلام ہو جاؤ، تم اپنے نفس کے غلام ہو جاؤ، تم بچوں کے غلام ہو جائے یا دنیا کی محبت کے غلام ہو. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ تو اپنی غلامی چاہ رہا ہے کہ میرے غلام ہو جاؤ اور پوری ہر چیز میں اس پہ بھروسہ کرو. اب ہمارے ساتھ جو حالات پیش آتے رہتے ہیں تو اور ہم ہر ایک اپنی اپنی حالت دیکھے کہ اگر سختی ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، نقصان ہے تو ہماری حالتیں کیا ہوتی ہیں. تو اگر میری حالت، میری سوچ، میں ذہنی پریشان ہوں، میں غم میں ہوں، میں رنجیدہ ہوں، میں غصے میں ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میں شکوے شکایت میں ہوں اور گلہ مند ہوں مخلوق سے بھی اور اللہ سے بھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے. اب میں نے پورا فوکس اپنی ذات پہ کیا ہوا ہے، میں اللہ کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی. جو انسان صحیح معنوں میں اللہ سے کنیکٹ ہو جائے گا اور وہ اللہ ہی کو جانے گا کہ ہر کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، دنیا والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، دنیا میں نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ، میری زندگی میں. پس پردہ اللہ ہے، سامنے بندے ہیں، سامنے دنیا ہے، لیکن پس پردہ اللہ ہے. تو اب یہ پس پردہ اللہ کو ہم جب ہی جانیں گے جب ہمارا اللہ سے کنیکشن ہو جائے گا، جب ہم اپنے زندگی کے مقصد کو پہچان جائیں گے اور اللہ کی مرضی کو لے لیں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگ جائیں گے تو ہمیں ہر چیز، ہر نقطہ سمجھ میں آ جائے گا. اور یہ جتنی پریشانیاں ہم پہ ہیں کسی شکل میں بھی، یہ سب ختم ہو جائیں گی، سب ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ اس یقین پر، اللہ پر اس یقین کے ذریعے سے ہمیں ایمان کی دولت ملے گی، ہمیں یقین محکم ملے گا، ہمیں دل ہمارا بہت ہو جائے گا، نرمی آ جائے گی، خشوع آ جائے گا، سختی ختم ہو جائے گی، اللہ اور رسول کی محبت ہمارے دل میں آ جائے گی اور ہم سخی ہو جائیں گے، ہم نرم دل ہو جائیں گے، ہم خدمت کرنے والے ہو جائیں گے. اس وقت جو ہم جس طریقے سے ہم خدمت کرتے ہیں وہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج ہم نے خدمت کی نہیں، کل ہم نے شکایتوں کے وہ باندھے نہیں، کل ہم نے اپنی فریاد کی نہیں. تو یہ تمام چیزیں ہمیں یہ کیوں ہے ہمارے ساتھ، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم جو کر رہے ہیں دنیا کے لیے کر رہے ہیں. اللہ کو تو ہم نے کہیں رکھا ہوا ہی نہیں ہے، اللہ کو تو ہم جانتے ہی نہیں، بس زبانی جانتے ہیں کہ اللہ ہے. قرآن پڑھ لیا، تفسیر پڑھ لی، وظیفے پڑھ لیے، بس ہم نے اللہ کے مزاج کو جانا ہی نہیں، اللہ کو جانا ہی نہیں کہ اللہ چاہتا مجھ سے کیوں ہے، اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، اور پھر پیدا کرنے کے بعد مجھ سے چاہتا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں زندگی دی ہے، ہدایت میری طرف سے آئے گی. اب ہمیں تو نہیں معلوم ہم کیسے ہدایت لے رہے ہیں. ہم قرآن کو لفظی پڑھنے سے ہدایت لے رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں تو نہیں آ رہا. ظاہر ہے ہدایت کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. پہلے تو سب سے پہلے اپنے میں طلب پیدا کرنی ہوگی کہ اللہ کون ہے، کہاں ہے، کدھر ہے. اور اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے شارف سے قریب ہوں تو مجھے تو فیل نہیں ہو رہا. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو مومن کے دل میں سماتا ہوں، مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہے مومن.
تو ساری غلطی ساری خامیاں مجھ میں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں پریشان ہوں، غم زدہ ہوں، فکر ہے، کل کی پریشانی ہے، کھانے کی پریشانی ہے، بیماری کی پریشانی ہے، اولاد کی پریشانی، شوہر کی پریشانی، جو قسم کی تکلیف میں ہے، وہ اس کی وجہ میں خود ہوں. کیوں کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو محبت کرنے والا ہے، وہ تو میرا مالک ہے، اس نے تو مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، وہ مجھ پہ کیوں ظلم کرے گا؟ وہ تو رحیم ہے، کریم ہے، وہ تو حکمت ہے ہر چیز میں. تو اب یہ مجھے سمجھنا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں تمہیں اگر فتح دوں تو کوئی تمہاری فتح تمہیں غلبے سے روک نہیں سکتا، اگر ذلیل کروں کوئی ذلت سے تمہیں روک نہیں سکتا. لیکن مومن کی شان، یا اب مومن کی شان کہ وہ پورا ہر وقت توکل. اب دیکھیں یہ توکل دو طرح کے ہیں. ایک تو ہم نے دنیاوی اسباب ہیں، ہم نے اب تھوڑے ہیں، جیسے جنگ بدر تھی مثال کے طور پہ، جنگ بدر تھی، دنیاوی اسباب کم تھے، کچھ نہیں تھا، لیکن توکل اللہ تھی. کچھ نہیں تھا، اس کے باوجود لڑے، میدان نہیں چھوڑا، ہمت نہیں ہاری، جان کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے. پھر دیکھیں کیسی مدد آئی ہے. اسی طرح جنگ احد تھا، 300 لوگ تھے، 300 چلے گئے. ہم میدان میں جو بچے وہ میدان میں موجود رہے، لیکن جہاں غلطی کر گئے وہاں فوراً اللہ تعالیٰ نے کان مڑوڑ دیا، فوراً اس کی سزا دی. تو اب ہمیں سمجھنا چاہیے، کیا سمجھنا چاہیے؟ اللہ کو، اللہ کے مزاج کو. اور اللہ کا یہ مزاج آپ کو قرآن سے پتہ تو چلے گا، سمجھ میں نہیں آئے گی. تو اس سمجھ کے لیے، اس کی گہرائی میں جانے کے لیے آپ کو وقت کا امام لینا ہے، اس کی صحبت اختیار کرنی ہے. کیوں کہ آگے اللہ تعالیٰ یہ بتائے گا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ. کبھی بھی نبی پر یہ گمان کرنا نہیں چاہیے، اللہ والوں پہ کبھی یہ گمان کرنا نہیں چاہیے کہ وہ امانت میں خیانت کریں گے. وَمَن يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جو امانت میں خیانت کرے گا قیامت کے دن اس کو بتا دیا جائے گا. اچھا، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اس کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا، اس پہ ظلم نہیں ہوگا. اب اس چیز کو سمجھیں کہ یہ آیت اس کو کیسے جوڑیں اوپر کی آیت سے. یہ کس طرف اشارہ ہے مجھے یہ دیکھنا ہے. یہ ہے اشارہ جنگ احد میں، وہ جو پہاڑی پہ 50 لوگ بٹھائے تھے اور حکم دے کے حضور نے حکم دیا تھا کہ تم یہاں سے ہلنا نہیں، چاہے فتح ہو چاہے شکست ہو. اگر شکست ہو تو ہماری بوٹیاں، ہم مر جائیں، ہماری بوٹیاں چیل کوے کھا لیں، لیکن تم پہاڑی پہ سے اترنا نہیں، اس پہاڑی کو چھوڑنا نہیں. لیکن انہوں نے اپنی امیر کی بات نہیں مانی، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، حکم عدولی کی. اب یہ کیا تھا؟ یہ ایک امانت تھی، یہ حکم تھا، اس میں انہوں نے بے ایمان. اب یہ کس وجہ سے؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے، اس مال غنیمت کی وجہ سے. جو لوگ میدان جنگ میں اس وقت اور لوٹ رہے تھے تو ان کے دل میں یہ خیال آیا، گمان انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کیا کہ جو لوٹ رہے ہیں پھر ہمیں کچھ نہیں ملے گا. تو کہیں یہ ہو سکتا ہے؟ جب وہ امیر ہیں، حاکم ہیں، ہر چیز کے متظم ہیں، تو وہ کیا یہ بے انصافی کریں گے؟ یہ ہے وہ امانت میں خیانت. یہ ان کے خیال میں ہے کہ ہمیں پھر نہیں ملے گا. تو امیر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر وہ لوگ سمیٹ بھی رہے تھے تو کیا وہ سمیٹ کے سب خود ہی لے جاتے؟ نہیں، وہ تو امیر کے سامنے پھر سب کچھ مال غنیمت رکھا جاتا اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے. تو اب مجھے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اب اس کو ہم سمجھیں کہ یہ زندگی امانت ہے، قرآن امانت ہے،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت خوبصورت شکل میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو نہیں لیں گے اور اپنی زندگی جو امانت ہے، اور جو امانت اس طریقے سے ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے، پھر دوست بنانے کے لیے، خلیفہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دیا سمجھنے کے لیے کہ دیکھو اس کو لے لو، اور پھر اس کو سمجھانے کے لیے عملی نمونہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیے۔ اب میں بحیثیت مسلمان امانت پہ خیانت نہیں کر رہی؟ کس شعبے میں، کس جگہ میں امانت کا خیال رکھ رہی ہوں؟ زندگی تو امانت ہے، اس میں خیانت کر رہی ہوں۔ کیوں؟ کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے مطابق میں عمل نہیں کر رہی، میں امانت میں خیانت کر رہی ہوں۔ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ کیوں نہیں جان رہی؟ کیوں نہیں اپنے کو پہچان رہی؟ ہمیں سب کو معلوم ہے، ہم سب کہتے ہیں زندگی امانت ہے، لیکن ہم خیانت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز تو اب کسی شکل میں اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حاکم ہے، اب ان کا حکم نہ ماننا امانت پہ خیانت ہے۔ انہوں نے حکم دے دیا، جس چیز کا حکم دے دے وہ اس کو آپ کو کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دے دے، مثلا اب اللہ تعالیٰ نے کہا سود حرام ہے، میں کیا کر رہی ہوں؟ شراب حرام ہے، میں کیا کر رہی ہوں؟ ملاوٹ کو اللہ نے منع کیا، میں کیا کر رہی ہوں؟ یہ سب ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سب کو سوچنا چاہیے، ہم عورتوں کو زیادہ سوچنا چاہیے، کیونکہ عورت سے گھر بنتا ہے، محلہ بنتا ہے، قوم بنتی ہے۔ تو اب وہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری یہ امانتیں ہیں، اور پورا کا پورا ہم جو کریں گے صبح سے شام تک زندگی میں جو کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھے پورا کا پورا اس کا حساب کتاب دے گا۔ ظلم کیا ہے تو جتنا ظلم کیا ہے، جتنی امانت میں خیانت کی ہے، وتی سزا ملے گی، اور جتنا اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی ملی ہے اس کی وہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا۔ اب یہ اس کے ساتھ ہے۔ ہم کبھی اس طریقے سے سوچتے ہیں؟ ہم نے سوچا نہیں، سوچتے، طوطے کی طرح لگے ہوئے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، حج عمرے بھی کر رہے ہیں، جان نہیں رہے، اپنے کو پہچانا نہیں ہے، اپنے کو جانا نہیں ہے۔ زندگی اگر میں نے اس طریقے سے گزار دی جیسے میں گزار رہی ہوں، تو قبر میں کیا لے کے جاؤں گی؟ کوئی مال لے کے جاؤں گی، شوہر لے کے جاؤں گی، بچے لے کے جاؤں گی، کچھ لے کے جاؤں گی؟ اپنا یہ عمل لے کے جاؤں گی، اپنی یہ نیتیں لے کے جاؤں گی، اپنے یہ رویے لے کے جاؤں گی، اپنی یہ زبان کا نتیجہ لے کے جاؤں گی۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا مجھے، کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ کمن باء بسطۃ من اللہ مأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ شخص جس نے اللہ کی رضا لی، زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزارا، وہ، اور جو اس کے خلاف جس نے زندگی گزاری، جس نے اللہ کی ناراضگی کو مول لیا، اللہ کے غضب کو مول لیا، جہنم کو مول لیا، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور وہ جو جہنم ہے وہ بئس المصیر، وہ جو بہت بری، جو مصیر مطلب پلٹنے کی جو جگہ، اب دنیا سے ہم ادھر ہی جائیں گے نا، وہ جو پلٹنے کی جہنم جو ہے وہ پلٹنے کی جگہ بہت بری جگہ ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یا تو میری رضا لے لو یا اپنی مرضی لے لو۔ دنیا میں زبردستی نہیں ہے، دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کر دیا، عقل دے دی، آنکھیں دے دی، کان دے دیے، زبان دے دی، تمام نعمتیں دے دی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا، قرآن دے دیا، زبردستی نہیں ہے، بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنا ڈر، اپنی ناراضگی کے نتائج اور اپنی رضا کے نتائج سب اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے اب تمہاری مرضی ہے، تم میری رضا کے مطابق زندگی گزارتے ہو
مجھے ہر وقت مجھے سامنے رکھتے ہو، میرے حکم کے مطابق زندگی، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہو، یا اپنی مرضی سے زندگی ہو، یا تم ڈبل پالیسی چلتے ہو، کہیں اللہ کو خوش کر لو، کہیں بندوں کو خوش کر لو۔ بندوں کو مسئلہ یہ ہے ہمارا کہ ہم بندوں کی خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی بندے کو خوش کرنا، کسی بندے کو راضی کرنا۔ یہ بندوں کو جو ہم راضی کرتے ہیں نا، یہ اپنے نفس کی وجہ سے کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ بندوں سے ہمیں غرض ہوتی ہے، مطلب ہوتا ہے۔ جب جس دن میری یہ غرض اور یہ مطلب بندوں سے ختم ہو گیا اور میں اللہ کی طرف پلٹ گئی اور اللہ ہی کو میں نے اپنا حاکم جانا، اپنا رب جانا، اپنا پالنے والا جانا، عزت والا جانا، محبت والا جانا، پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں اللہ کے مقابلے میں بندوں کی رضا لوں گی، بھلے وہ مجھے مار بھی دیں تو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ جانا کس کے پاس؟ اللہ مار دیں گے تو کیا شہید ہو جائے گا انسان؟ شہید وہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں، شہید وہ ہوتا ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ گواہ ہوگا کہ میں نے قرآن اور سنت کے مطابق زندگی۔ جو اس کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، وہ چاہے وہ حادثے میں شہید ہوں، چاہے وہ جنگ میں شہید ہوں، چاہے کہیں بھی شہید ہوں، وہ کبھی بھی شہید نہیں ہوتے۔ یہ یاد رکھیں آپ لوگ، ہم نے ہر ایک کو شہید بنایا ہوا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے جو بھی اللہ کے رضا کے مطابق زندگی گزارے گا اور جو اس کی نافرمانی میں زندگی گزارے گا، سب کے اپنے اپنے درجے ہیں۔ اب اللہ کی رضا کے مطابق زندگی میں جتنے زندگی گزاری، اگر 1000 لوگ ہیں تو ہزاروں لوگ، سب لوگ ایک ہی درجے میں نہیں ہوں گے، ہر ایک اپنے نیت اور اپنے ذوق شوق، اپنے عشق کے مطابق اس کو درجات ملیں گے، اپنی قربانی اور تن من دھن قربانی کے مطابق اس کو درجات ملیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ سب کے سب ایک ہی درجے پہ بچیں گے، ہر ایک کے اپنی اپنی نیت، اپنا شوق، اپنا خلوص، اپنا تن من دھن قربان جس طریقے سے کیا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ واللہ بصیر بما یعملون، وہ تو میرے کاموں سے واقف ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، اس سے تو کوئی کام نہیں چھپا ہوا۔ اور اسی طرح نافرمان ہے، نافرمانوں میں بھی درجات ہوں گے، دوزخ میں بھی درجات ہیں، جنت میں بھی درجات ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے، تو اب نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے کہ صرف ہم زندگی گزارے رب کی رضا کے لیے، اس میں تن من دھن اپنی طاقت کے مطابق ہم عمل کریں، باقی ہم چھوڑ دیں۔ ہمیں اللہ سے کوئی درجہ نہیں چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں اللہ چاہیے، اللہ کا دیدار چاہیے۔ اب پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ جس درجے میں مجھے رکھے، مجھے درجوں سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمیں بچنا چاہیے دوزخ کے درجوں سے۔ اس کا معمولی درجہ بھی بہت خطرناک ہے، اور بڑا درجہ تو پھر وہ دوزخ کا گڑھا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ مِنْهُمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں پہ ایک اللہ نے مومنوں پہ مسلمان نہیں، مومنوں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، کہ ان کو بھیجا انہی میں سے، یعنی انسان بھیجا۔ اب ہم کہیں کہ نہیں وہ تو قریش والوں کے لیے تھا، تو وہ تو عربی زبان بولتے تھے، اب تو ہم تو اردو زبان بولتے ہیں یا پنجابی بولتے ہیں۔ نہیں، رسول تو ہمارے لیے بھی ہیں، وہ تو ہر زبان بولتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے، اللہ تعالیٰ اب یہاں احسان جتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا تمہارے لیے، اور وہ اس کی ڈیوٹی کیا ہے، کام وہ کیا کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی تلاوت کرتا ہے تم آیتیں پڑھ کے تمہیں سناتا ہے، وَيُزَكِّهِمْ، تمہاری روح کو، تمہارے اخلاق کو، تمہارے نفس کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں اس کتاب یعنی قرآن کا وہ علم جو تم نہیں جانتے، وہ گہرائی، وہ نکتے، وہ حکمت، وہ دانائی،
وہ تمہیں دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے. اچھا اب یہ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے قرآن ہمیں دیا، ہمیں سمجھایا، صحابہ ہے، صحابہ سے چلا، اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے اس وقت ہمیں تو ضرورت ہے، ہمیں بھی ایک عملی انسان نمونہ چاہیے جن کو دیکھ کے، جن کی اطاعت کر کے، اور جو وہی ڈیوٹی انجام دے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور اس کا انتظام اللہ نے کیا ہے اور اللہ کرتا ہے. یہ اللہ کا میرے اوپر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وقت کا امام دے گا تو مجھے اللہ کی شان بھی پتہ چلے گی اور مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی پتہ چلے گی، کیونکہ وقت کا امام اللہ کی شان بتاتا ہے اور ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بتاتا ہے. اب اس کی مثال میں ایسے آپ کو دوں کہ بی بی عائشہ ایک دن اپنے گھر میں تھی، حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا الحمدللہ. حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹے سے کہا بیٹا اللہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرو. اللہ تو پہلے بھی تھا، ہم اسے جانتے تھے، مانتے تھے، لیکن ہم شرک میں مبتلا تھے، 360 بت کعبے میں رکھے ہوئے تھے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کی شان کیا ہے اور اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے. یہ ہے نقطہ. اسی طرح اب وقت کا امام جو ہے اس کی وہ ہمیں بتائے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں اور اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ کی کیا شان اور مرتبہ ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان اور مرتبہ ہے. اب ہم تو سب اس وقت جو اتنے مسلمان ہیں سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہیں. کیوں؟ عملی زندگی نہیں ہے. قرآن تو ہم پڑھتے ہیں لیکن عملی زندگی نہیں ہے. تو یہ عملی زندگی جو ہمیں اس عمل قرآن اور سنت پہ جو ہمیں عمل کروائے گا اور اللہ اور رسول کی محبت ہمارے دل میں جو ڈالے گا، اللہ کا خوف جو ہمارے دل میں ڈالے گا، ہمارے دل میں آخرت کا خوف ڈالے گا اور ہمیں ہماری زندگی کی حقیقت بتائے گا، وہ وقت کا امام بتائے گا. کیونکہ جب اس کی صحبت میں بیٹھیں گے اس کا کنیکشن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کنیکشن اللہ اور اللہ سے تھا اور وہ بندوں سے بھی تھا. اسی طرح ولی اللہ کا وقت کے امام کا کنیکشن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دونوں سے، اور وہاں سے وہ خوراک لیتے، وہاں سے وہ روحانی غذا لیتے اور وہ ہمیں دیتے ہیں. وہاں سے ان کا کنیکشن ہے، اللہ کی آنکھیں ہیں، اللہ کا نور ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت ان سے لے کر وہ ہمیں ہمارے دل اور دماغ اور نفس کی صفائی اور پاکی کرتے ہیں اور ہمارے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ڈالتے ہیں اور ہمیں ہماری زندگی کا مقصد سمجھاتے ہیں، اور پھر ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اپنا تن من دھن اللہ کے آگے قربان کر دیں. اس وقت کوئی تیار ہے تن من دھن اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے؟ کہاں ہے جماعت؟ کوئی ہے جماعت؟ تن من دھن مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا اپنے لیے، اللہ کا ہے، لیکن اللہ دے کے مجھے کہہ رہا ہے تم مجھے واپس دے دو. کیسے واپس دے دو؟ یہ وہ وقت کا امام ہے جس کی صحبت میں ہم بیٹھیں گے، وہ ہمیں طریقے بتائے گا، سلیقہ بتائے گا، ادب بتائے گا. اللہ اور رسول کی محبت ہمارے دل میں آئے گی، اللہ کا خوف ہمارے دل میں آئے گا. یہ ہے وہ ڈیوٹی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی اور یہ وقت کا امام کی ہے قیامت تک کے لیے. اللہ تعالیٰ یہ اللہ کی محبت ہے کہ اس نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے، نہیں تو ہم بھی بھول چکے ہوتے. ہمیں کون کرتا؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر. ایک تو سب سے بڑا احسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، دوسرا احسان ہمارے اوپر وقت کے امام کا ہے. اگر ہم نے اس سے کنیکشن کر لیا تو ہم بچ جائیں گے دوزخ سے اور ہمیں حاصل ہو جائے گی اللہ کی رضا جو اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے نقطے سمجھنے کی، ظاہری باتیں عمل کرنے کی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.